بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قابل احترام علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دین اسلامی بھائیوں، اصل میں بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے سرفراز بھائی اور جو لوگ یہاں محبت رکھنے والے ہیں، انہوں نے کئی دن پہلے بیان کے لیے اس دار سے کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ طبیعت کل تک ٹھیک بھی تھی۔ گزشتہ کل پروگرام میں شرکت بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ 1 گھنٹے تک کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ البتہ پھر ہوا یہ کہ اچانک رات ہی رات گلا خراب ہونا شروع ہوا۔ امید یہ تھی کہ دوپہر تک انشاءاللہ طبیعت صحت کی طرف لوٹ آئے گی، لیکن اب خدا کی تقدیر ہے کہ تکلیف بڑھتی چلے گئی، جس کے نتیجے میں پروگرام کینسل کرنا بھی مناسب معلوم نہیں ہوا، خاص طور پر اس لیے کہ ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ صرف میں نہیں بلکہ ہمارے جامعہ قاسمیہ عربیہ کے ٹرسٹی اور اس گاؤں کے وہ شخص جنہوں نے کسی زمانے میں اس گاؤں میں ماشاءاللہ بڑی خدمات انجام دی، اور اس دور میں خدمات انجام دی جبکہ یہاں وہ سہولتیں بھی نہیں تھیں جو سہولتیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس وقت عمر سے ہمارے کئی علماء کرام ہیں جو تشریف لائے ہیں، تو ان سب کے احترام کا تقاضا بھی یہ ہوا کہ حاضری دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قاری صاحب نے جو تلاوت کی ہے، یہ ایسی تلاوت ہے کہ اگر بیان نہ ہو اور صرف آدمی اس تلاوت ہی کے اوپر اکتفا کرے، اسی کو دل سے سن لے، اپنے دل کے اندر اتار لے، تو شاید یہی اس کی زندگی کی تبدیلی کے لیے، ہدایت کے لیے کافی ہے۔ قاری صاحب نے عشاء کی نماز میں جو سورت پڑھی ہے، سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ ایسی سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بلندی اور اس کی پستی دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو بہترین سٹرکچر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پستیوں میں اتار دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، آدمی کی جو پستی ہے، اس کی جو بلندی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی روح سے ہے، اس کے آتما سے ہے۔ آدمی 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ 11 مہینے آدمی اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور ایک رمضان کا مہینہ ایسا آتا ہے جس میں جسم کے تقاضے چھڑوا دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، اس کے اوپر محنت کروائی جاتی ہے۔ یہ محنت 2 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے
کہ روزے کے ذریعے سے انسان کو 12-14 گھنٹے بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کے جسمانی تقاضوں کو دبایا جاتا ہے، پست کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف تراویح کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ناس تک پورے قرآن کو انسان کے دل سے گزارا جاتا ہے۔ جس طریقے سے جسم کی غذا جو ہے وہ کھانا ہے، روٹی ہے، اناج ہے، اسی طریقے سے روح کی جو غذا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو روح کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم اس کے دل سے گزارا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی روحانی ترقی کا سامان ہوتا ہے۔ یہ 1 مہینہ اگر کوئی شخص ڈھنگ سے گزار لے، اس کے حقوق کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی 1 مہینے کو اس کی پوری زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا ابرار احمد دلیوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان پورے سال کے لیے ایک کسوٹی ہوتا ہے، وہ جس شان سے گزرتا ہے پورا سال اسی شان سے گزرتا ہے۔ جس کا جمعہ اچھا اس کا ہفتہ اچھا، جس کا رمضان اچھا اس کا سال اچھا، جس کا حج اچھا اس کی پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ تو خدا نخواستہ میں نے اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے رمضان گزار دیے ہوں گے، اور اس طرح گزار دیے ہوں گے کہ ان میں کا کوئی بھی رمضان اگر میری زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی پیدا نہ کر سکا، کوئی بڑا چینج پیدا نہ کر سکا، تو مجھے اپنے آپ میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے اس مہمان کا کیا حق ادا کیا۔ جس طریقے سے ہر مہمان یہ چاہتا ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا اعزاز کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اگر اس مہمان کا اکرام نہ کیا جائے، اس کا احترام نہ کیا جائے، وہ مہمان رخصت ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ ہمارے گھر کی دہلیز پر آتا نہیں ہے، پلٹ کر دیکھتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، رمضان بھی ایک مہمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اگر آدمی پہلے سے اس کا استقبال نہ کرے، اس کے لیے تیاری نہ کرے، اپنے دل کی زمین کو اس کے لیے ہموار نہ کرے، تو اس صورت میں یہ مہمان ناراض ہو کر جاتا ہے، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کیا شکایتیں کرتا ہے۔ اور جس طریقے سے اچھے زمانے میں، اچھی جگہ میں، مقدس جگہ کے اندر عبادت کا جو ثواب ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے مقدس زمانے میں رمضان کے مہینے میں جو گناہ ہوتے ہیں اس کا وبال بھی بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس کی نگاہ نامحرم عورت کے اوپر پڑ گئی۔ تو بیت اللہ کے پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا اور اتنی زور سے اس کو تھپڑ لگایا کہ اس کی آنکھیں نیچے آ گئی، اور آواز آئی کہ تم حرم کے اندر طواف کرتے ہوئے یہ حرکت کرتے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو پاکیزہ جگہیں ہوتی ہیں ان جگہوں کے اندر کوئی گناہ کیا جائے اس کا وبال بھی بہت زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے رمضان کے احترام کا کم از کم تقاضا جو ہم سب پر لازم آتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر رمضان المبارک بھی انہی گناہوں کے ساتھ گزرتا رہے جس کے ساتھ آدمی کی 11 مہینے کی زندگی وابستہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ رمضان اس کی غفلت کے اندر اضافہ کر کے جاتا ہے، اور یہی رمضان
اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یہی رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکایتی بن کے جاتا ہے۔ جس طریقے سے روزہ بندے کے حق میں سفارشی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کرتا ہے، اسی طریقے سے خدا نخواستہ اگر رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ گزارا نہ جائے، اس کا حق نہ ادا کیا جائے، اس کو پامال کیا جائے، تو اس صورت میں یہی رمضان بندے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگاتا ہے۔ میرے دوستو، رمضان کا جو سب سے پہلا حق مجھ پر اور آپ پر لازم آتا ہے وہ اس کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ روزہ جس مسلمان نے رمضان کے اندر روزہ نہ رکھا تو اس مسلمان کے لیے رمضان اور باقی 11 مہینے برابر ہو جائیں گے۔ روزے دار جو ہوتا ہے وہ روزے ختم ہونے کے بعد عید مناتا ہے۔ عید جو ہے وہ اسی خوشی میں منائی جاتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزے کے ذریعے سے مغفرت کا، بخشش کا پروانہ حاصل کرتا ہے، اور اس پروانے کی وجہ سے بندہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ جشن کے طور پر عید مناتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مبارکباد تقسیم کرتا ہے۔ ظاہر ہے میرے دوستو، جس بندے نے خدا نخواستہ روزہ نہ رکھا اور اس نے سب سے بڑی عبادت کو پامال کیا تو ظاہر ہے وہ کس منہ سے غسل کرے گا، وہ کس منہ سے نئے کپڑے پہنے گا، وہ کس منہ سے مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہوگا۔ اس لیے اس کی جو سب سے بڑی عبادت ہے جس کو ہم رمضان کی ماسٹر کی کہہ سکتے ہیں وہ میرے بزرگوں روزہ ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو ہمارے گاؤں دیہات ہے اس میں اگر کسی کا رشتہ جاتا تھا تو لوگ یہ تو کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارا بیٹا روزہ رکھتا ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ تھی، وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں عام طور پر ہمارے ان دیہاتوں کے اندر روزہ چھوڑنے کی عادت نہیں تھی، روزہ چھوڑنے کا مزاج نہیں تھا۔ سال بھر ایسا تو ہوتا تھا کہ لوگ جمعے سے جمعہ آتے تھے، لیکن الحمدللہ نماز نہ پڑھنے والے بھی روزہ ضرور رکھتے تھے۔ لیکن اب بعد میں ایسا ہوا کہ یہ تمباکو آئی، گٹکا آیا، بیڑی سگاریٹ کی عادت بڑھتی چلی گئی اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا ویسن پیدا ہو گیا جس کی بنا پر اب ہر گاؤں کے اندر 20%، 30%، کہیں آپ دیکھیں تو 40% تک ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو بیچارے روزے کی نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی روزہ رکھیں، تو ان کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم تمباکو کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم بیڑی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم گٹکا کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسے تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے تو انڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے اوپر آبجیکشن اٹھاتا ہے، اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم نے اس طرح کے سینٹنسز بھی سنے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھٹے اناجے بھوکوں کون مرے، اس طرح کے جملے بھی ہم نے کہیں کہیں سنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت خطرناک سینٹنس ہے، آدمی کے ایمان کے لالے پڑ جائیں، یہ ایسا سینٹنس ہے۔ تو ایسے تمام نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، اللہ تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھی ہے۔ کیا مطلب؟
سحری کی برکت کا مطلب یہ ہے کہ سحری میں بندہ ایک پیالی چائے پی لیتا ہے، نان کا ٹکڑا کھا لیتا ہے، تھوڑی سی روٹی کھا لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسا ٹونک ڈال دیتا ہے کہ یہ 14 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں ہر آدھے گھنٹے میں تمباکو چاہیے، ایسے لوگ جنہیں ہر 15 منٹ کے اندر بیڑی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سحری میں ایسی برکت رکھی ہے کہ 14 گھنٹے گزر جاتے ہیں، آدمی کو بیڑی یاد نہیں آتی، تمباکو یاد نہیں آتی، تو یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طاقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے آتی ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے اندر ایسے ملک پائے جاتے ہیں کہ کہیں 19 گھنٹے کا روزہ، کہیں 20 گھنٹے کا روزہ، اسکول جانے والے، یونیورسٹی جانے والے مسلمان نوجوان، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، اور کام کرنے والے لوگ جو اسٹرگل کرتے ہیں، وہ اپنے کام کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، کالج کے ساتھ 20 گھنٹوں کے روزوں کو نبھاتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تو پھر یہ ہمارے اندر کی بزدلی ہے جو ہمیں روزے کے اوپر اٹھنے نہیں دیتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بندہ اگر دل سے ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت اس کا دامن تھام لیتی ہے، اس کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے، اور بندہ روزے کو نبھا لے جاتا ہے۔ ہمارا جو گاؤں ہے اس میں ایک مرتبہ 2 نوجوان جماعت میں نکلے، 4 مہینے کی جماعت تھی اور رمضان بیچ میں آ رہا تھا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، تو اب انہوں نے کہا کہ امیر صاحب ہم جماعت میں کیسے آ سکتے ہیں، ہم نے تو پوری زندگی روزہ نہیں رکھا، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ امیر صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ایسا کرنا کہ رمضان میں تم دوپہر میں کہیں چپکے سے باہر جا کے کھا، جماعت میں تو چلو۔ یہ کہہ کر انہیں جماعت میں لے گئے۔ اب جب رمضان آیا اور یہ 2 بڑے پریشان کہ ہم کیا کریں، تو امین صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ ہم تمہاری تعلیم کی چھٹی کر دیتے ہیں، کہ تعلیم کی تمہاری چھٹی، تو تم ایسا کرو کہ سحری کر لو اور فجر کی نماز کے بعد سو جاؤ۔ جب تمہاری آنکھ کھلے اور تمہیں یہ محسوس ہو کہ ہم روزہ برداشت کر سکیں گے تو روزہ باقی رکھنا، اور اگر یہ محسوس ہو کہ اب یہ روزہ نبھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، روزہ توڑ دینا۔ یہ سمجھا کر ان کو سحری کروائی، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ان کو سلا دیا، ظہر کے وقت ان کو اٹھایا، ظہر کے بعد پھر سلا دیا۔ پورا دن گزر گیا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ روزہ اتنی آسانی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ در حقیقت بندہ اگر سچی طلب کے ساتھ ایک قدم بھی آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام ہی لیتے ہیں، مدد کر ہی دیتے ہیں۔ اس لیے ان تمام نوجوانوں کی خدمت میں ہماری محبت بھری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے روزے قضا نہ کریں۔ روزے چھوڑنے کے لیے ایک عذر بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو محنت مشقت کا کام کرتے ہیں، کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی بیچارہ فیکٹری کے اندر جاتا ہے، یعنی ایسا کام کرتا ہے جس میں پسینہ نکلتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ کام نہ کریں تو اپنے بچوں کو کھلا پلا نہیں سکتے، اور اگر یہ کام کریں تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسے لوگ بیچارے پائے جاتے ہیں کہ کئی سال ان کے اسی طرح گزر جاتے ہیں کہ وہ اپنی محنت مزدوری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں میرے دوستو، ان کی خدمت میں یہ گنہگار یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی آپ نے رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ دیا ہے
کہ ہر مسلمان کو رمضان کی تیاری کم از کم 2 مہینے پہلے کرنی چاہیے۔ رمضان کی تیاری کم از کم 2 مہینے پہلے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو محنت مشقت کا کام کرتے ہوں اور ان کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اپنی محنت مشقت کے ساتھ رمضان کا روزہ نبھا نہیں سکیں گے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رجب اور شعبان کے اندر زیادہ محنت کریں۔ کوئی 6 گھنٹہ رکشہ چلاتا ہے، 8 گھنٹے چلائے، 10 گھنٹے چلائے، 12 گھنٹے چلائے۔ کوئی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، 12 گھنٹے کام کرے۔ کوئی ایک بزنس کرتا ہے، سائڈ بزنس کرے۔ رجب اور شعبان اسی نیت کے ساتھ زیادہ محنت کرے، زیادہ سٹرگل کرے، زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھے اس نیت کے ساتھ کہ مجھے رمضان المبارک روزے کے ساتھ گزارنا ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 مہینے اس طریقے سے زیادہ محنت کرے گا اور اس نیت کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی روزی دے ہی دے گا کہ وہ رمضان روزے کے ساتھ گزار سکے گا۔ پھر رمضان میں چھٹی کر دے، رمضان میں فارغ رہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو دیکھیں، آدمی آپریشن کے لیے قرض لیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی اسکول کالج کی فیس پے کرنے کے لیے قرض لیتا ہے، اسی طریقے سے شادی کے لیے قرض لیتا ہے، چھوٹی بڑی ضرورتوں کے لیے آدمی قرض لیتا ہے۔ تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آدمی قرض لے ہے۔ بس اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اگر وہ قرض لے گا، اس قرض سے رمضان کا مہینہ روزے کے ساتھ اپنے گھر گزارے، اللہ تعالیٰ قرض کی بھرپائی کی شکلیں اور صورتیں انشاءاللہ غیب سے پیدا کر دیں گے۔ میرے دوستو، کام دھندا تو آدمی کے ساتھ زندگی پر لگا رہے گا، کمانا تو زندگی پر لگا رہے گا۔ تو کیا ہر سال ایسا ہوگا کہ ہر سال رمضان آئے گا اور ہر سال میں محنت مزدوری کی وجہ سے روزہ چھوڑتا رہوں گا اور ہر سال اللہ تعالیٰ کی چادر رحمت سے باہر کا باہر رہوں گا؟ رمضان آئے گا، اپنی رحمتوں کے ساتھ چھا جائے گا، جن کی بخشش مغفرت ہونی ہے روزے کے ذریعے سے ہو جائے گی، اور مجھے ایسے محروم شخص کو جس نے روزے کے ساتھ پہلے سے دشمنی پال رکھی ہے، جس نے روزہ نہ رکھنے کی ٹھان رکھی ہے، جس نے روزے کے ساتھ ایک دشمنی پہلے سے بول رکھی ہے، تو یہ رمضان مجھے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی چادر رحمت سے باہر نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے کہ مجھے اس بندے کو رمضان سے کچھ بھی نہیں دینا ہے۔ یہ کیسی محرومی ہوگی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، جبریل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی اور حضور نے آمین کہی، تو رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو، میرے دوستوں اور کون سا مہینہ رہ جائے گا؟ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پازیٹیولی لینے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے اندر ایک پازیٹیو اینگل ہے۔ بظاہر تو دعا نیگیٹو ہے، لیکن اس میں ایک پازیٹیو اینگل بھی ہے۔ وہ پازیٹیو اپروچ کیا ہے؟ وہ پازیٹیو اپروچ اس دعا کے اندر یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں فرما سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہنا، یہ اپنے آپ میں اس بات کی نشانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ جو بندہ بھی رمضان المبارک کے احترام کے اندر ایک قدم بھی آگے بڑھ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت ضرور فرما دیں گے۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ رمضان کا احترام نہ کرے، اس کے احترام میں معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع نہ کرے، اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت کا سامان نہ کرے۔ اٹس امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے رمضان کی جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو روزے کی شکل میں ہے، یہ روزہ اس انداز سے پوری بستی کے اوپر چھا جانا چاہیے کہ پوری بستی کے اندر ایک شخص بھی بے روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو رمضان کا فدیہ دے دیں گے،
بہت سی عورتیں بھی کرتی ہیں کہ فدیہ ادا کر دو، لیکن فدیہ جو ہے یہ بھی اتنی ایزی چیز نہیں ہے، ہم لوگ اس کو بہت آسانی سے لیتے ہیں۔ فدیہ کون دے گا؟ فدیہ ایسا آدمی دے گا جس آدمی کی پوزیشن یہ ہو کہ کرنٹلی اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ چل کر دور دور تک اس بات کا امکان بھی نہیں ہے، پاسبلٹی بھی نہیں ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھ سکے گا، وہ آدمی فدیہ دے گا۔ ورنہ جو شخص جو ابھی بیمار ہے اور وقتی طور پر بیمار ہے اور آئندہ اچھا ہو جانے کی امید ہے، اس آدمی کے لیے بھی فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ اب معمولی بخار آ گیا، روزہ چھوڑ دیا، سر درد ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا۔ ہماری ماں بہنیں بیچاری ایسی ہوتی ہیں کہ عید کے شاپنگ کے لیے جاتی ہے، روزہ چھوڑ دیتی ہے۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ عید کی خوشی تو روزہ رکھنے کے نتیجے میں ہے، اور اسی عید کے لیے روزہ چھوڑا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی جرت ہے، جتائی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ایسے معمولی بہانوں کے اوپر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ روزہ چھوڑ کر نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ جو ہے نا، یہ زمینی مخلوق کا آسمانی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک، فرشتے کھانے سے پاک، پینے سے پاک، ضرورتیں پوری کرنے سے پاک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک مہینے کے لیے اپنی زمین پر رہنے والی مخلوق کو یہ سعادت عطا فرماتے ہیں کہ وہ آسمان والوں کی نقالی اتاریں۔ آسمان والوں کی نقل اتاری جاتی ہے روزے کے ذریعے سے۔ تو یہ روزے کی میرے دوستو اسپیشلٹی ہے، یہ ایسی یونیک عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بندہ مسجد میں پڑھتا ہے، سب کو نظر آتا ہے، حج بندہ بیت اللہ میں کرتا ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کسی فقیر کو دی جاتی ہے، لوگوں کو علم ہوتا ہے، یا کم از کم جس کو دی جاتی ہے وہ جانتا ہے۔ لیکن روزہ ایسی عجیب و غریب، ایسی اینٹک عبادت ہے کہ روز آپ کے پڑوس میں بیٹھا ہوا آدمی روزے دار ہے یا روزے دار نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، ایسی اسپیشل عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ لفظ وانا اجزا بہ بھی، کہ روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، میں اپنی معیت، اپنا سنگات اس بندے کو عطا کرتا ہوں۔ تو خدا کرے کہ ہمارے رمضان المبارک کا کوئی روزہ بھی قضا نہ ہونے پائے۔ رمضان کی جو دوسری بڑی عبادت جس کے ذریعے سے رمضان کی برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے، وہ تراویح کی عبادت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، وہ مجھے دو چیزوں سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ باقی میرے معمولات رمضان میں وہی رہتے ہیں جو 11 مہینے میں ہوتے ہیں، لیکن صرف دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے الحمدللہ مجھے رمضان کی برکت حاصل ہو جاتی ہے، ایک روزہ اور دوسری تراویح۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تراویح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل قرآن کریم کو اپنے ہر بندے کے دل سے گزارنا چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا فلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے، وہاں پر پانی کو پروسیس کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے، فلٹر کیا جاتا ہے، کچرا صاف کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اور یونٹس ہوتے ہیں جہاں پر پروسیسنگ کے ذریعے سے چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ 11 مہینے غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی جو گندگی بندے کے دل کے اوپر سوار ہوئی اور جس میں اس کا دل اٹک گیا ہے،
تو روز رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم مکمل اپنے بندے کے دل سے گزار کر بندے کے دل کی پاکی کا سامان کرتا ہے۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ دیکھیں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ کیوں کہتے تھے؟ وہ قرآن کریم کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اس کتاب کے اندر ایسا جادو ہے، اس کتاب کے اندر ایسا ایٹریکشن ہے، اس میں ایسی اثر کارکتا ہے کہ اگر یہ قرآن کریم ہمارے کانوں کے راستے سے ہمارے دل میں اتر گیا تو ایمان لائے بغیر بات نہیں بنے گی، ہمیں مجبور ہو کر اس کی حقانیت کے سامنے جھک جانا پڑے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے روتے تھے، ان کو دیکھ کر جمع ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور وہ مشرکین مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو اکساتے تھے اور آپ کے قریب نہ جانے کو کہتے تھے، لیکن قرآن کریم کا جادو ان کے دلوں پر ایسا چلتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کریم سننے پر مجبور پاتے تھے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ایسے لوگ جن کا قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کے اوپر ایمان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کے اثر کو وہ محسوس کرتے ہیں، تو سوچیں کہ ایسا بندہ جس نے قرآن کریم پر ایمان رکھا ہوا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور جو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب سمجھتا ہے، وہ بندہ اگر قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ سنے گا، یہ قرآن اس کی زندگی کے اندر کتنا بڑا انقلاب پیدا کرے گا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن بندے کو جھنجھوڑتا ہے، قرآن سوال کرتا ہے، قرآن بندے کے ساتھ ڈائیلاگ کرتا ہے، قرآن بندے کے ساتھ آرگیومنٹ کرتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن جو ہے سیلف انالیسس کراتا ہے، آدمی کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا تجزیہ کرے، اپنی زندگی کا وشلیشن کرے۔ اس بات پر قرآن کریم بندے کو مجبور کرتا ہے، اس کے ضمیر کو جگاتا ہے، اس کے دل کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو غفلت سے بیدار کرتا ہے، اس کو نئی روشنی عطا کرتا ہے، اور گناہوں کی جس گندگی کے اندر اس کا پورا وجود، اس کا پورا استتو لتھڑا ہوا تھا، قرآن کریم اس گندے نالے سے اس کو نکالتا ہے اور ایک پاکیزہ واتاورن میں سانس لینے کا اس کو عادی بنا دیتا ہے۔ یہ میرے دوستو قرآن کریم کا جادو ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رمضان کے اندر کوئی دوسری عبادت نہ بھی کرے، لیکن کم از کم اتنا کر لے کہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہ کر پورے قرآن کریم کو تراویح میں اس طرح سن لے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک وہ اس میں حاضر رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ تراویح اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو۔ 1400 سال ہو گئے اس آیت کریمہ کو نازل ہوئے۔ آج تاریخ نے، اتہاس نے اپنے آپ کو پھر سے دہرایا ہے۔ اور کیسے دہرایا ہے؟ کہ یہاں امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر تلاوت کی جا رہی ہے، تراویح میں تلاوت کی جا رہی ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، رحمت تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ مسلمان، مجھے تو کسی علاقے کے حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن جو عام طور پر ٹرین چلا آتا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، وہاں کوئی نوجوان کسی کونے میں اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنے دوست کے ساتھ گپ شپ میں مشغول ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسجد سے باہر بیٹھا ہوا ہے، محفلیں لگی ہوئی ہے، ٹولیاں لگی ہوئی ہے، اور یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم کی کیسی بے حرمتی ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، اور جب پڑھا جائے والغوا فیہ، پڑھا جائے تو شور مچاؤ۔ آج مسلمان اپنی زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن اپنے عمل سے وہ یہی کہتا ہے کہ اس قرآن کریم کو نہ سنو۔
میرے دوستو، رمضان ختم ہوتا ہے اور یہ قرآن نہ جانے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کیا کیا شکایتیں لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے قرآن کریم کے اوپر ایسا ظلم نہ کریں۔ اور اس سے بڑا ظلم پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی تراویح میں شریک ہو جائے اور امام صاحب اگر آہستہ پڑھ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے امام صاحب تو ویرمگم لوکل ہے، میمو ہے۔ اس طریقے سے امام صاحب کے اوپر طعنے کسے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ سب نے نوٹ بندی کا زمانہ دیکھا ہے۔ نوٹ بندی کے زمانے میں 500 روپے بدلوانے کے لیے، 1000 روپے بدلوانے کے لیے، 2-5 ہزار روپے بدلوانے کے لیے لوگ صبح سے لے کر شام تک لائن میں کھڑے رہتے تھے، بھوکے پیاسے کھڑے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ پاسپورٹ آفس میں آدمی جاتا ہے، اب تو خیر اپوائنٹمنٹ آ گئی، لیکن پہلے گھنٹوں لوگ لائن لگاتے تھے۔ راشن کی دکانوں میں لائنیں لگتی تھی۔ وہ سی این جی جب ہمارے یہاں بہت پہلا نیا آیا تھا تو رکشا چلانے والے جانتے ہیں کہ جس دن ان کو سی این جی فلنگ کرانی ہوتی تھی اس دن وہ دھندا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ صبح سے لے کر شام تک سی این جی کے لیے لائن میں کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ آدمی دنیا کی ان آسائشوں کے لیے، ان راحتوں کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، کئی گھنٹے لائن میں کھڑا رہتا ہے، لیکن ایک بیچارہ یہ مظلوم قرآن ہے، اس مسلمان کی پنڈلیوں کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں بچی، اس کے بازو میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ وہ قرآن کریم کو سننے کے لیے 1.5 گھنٹہ بھی لگا دے۔ یہ کیسی بے حرمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل سے ہماری حفاظت فرمائے جو میرے دوستو دنیا کے معمولی نفع کے خاطر کئی گھنٹے جاگنا گوارا کر لیں، لیکن قرآن کریم سننے کے لیے آدمی گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی فارغ کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اس سے بڑی بدبختی اس مسلمان کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے رمضان کے اندر اس قرآن کریم کے اوپر ظلم نہ کریں، اس کو سنیں، پہلی صف میں سنیں، اور اس طرح بھی نہ سنیں کہ امام صاحب رکوع میں گئے اور ہم دوڑ کر رکوع کے اندر شریک ہو گئے۔ یہ نماز کا مذاق ہے، یہ تراویح کا مذاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا ٹھٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو رمضان المبارک کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کا مہینہ ہے۔ جس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا ہے اسی رکوع کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو آپ میرے بندوں سے کہیں کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جو اعلان ہے نا، یہ اعلان ایک ریولیوشنری اعلان ہے، ایک انقلابی اعلان ہے۔ ایک دور اس دنیا نے ایسا دیکھا ہے کہ کوئی آدمی یہ کسی عیسائی دھرم گرو کے پاس جاتا ہے، جیوز کے پاس جاتا ہے، یہودی کے پاس جاتا ہے، ہمارے برادران وطن میں سے کسی کے پاس چلا جاتا اور کہتا کہ میں اپنی کوئی اچھا، اپنی من اچھا، اپنی آرزو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ پادری، وہ برہمن، وہ پجاری، وہ پریسٹ اس کو یوں کہتا تھا کہ تمہارا خدا تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری آواز وہاں تک نہیں جا سکتی جب تک کہ تم ہم کو میڈیٹر نہیں بناؤ گے، جب تک کہ تم ہم کو مدھیستھ نہیں بناؤ گے، جب تک کہ تم ہماری جیبیں نہیں بھرو گے، حلوے مانڈے ہمیں نہیں کھلاؤ گے، تب تک تمہاری بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتی۔ غریب آدمی بیچارہ کڑ کے رہ جاتا تھا کہ ہائے میں اپنے خدا سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اپنی آرزو اس کی بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن ہائے میرے پاس پیسے نہیں، میری جیب خالی ہے، میں کس طریقے سے اپنے دل کا دکھڑا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاؤں۔ لوگ محروم، اپنے آپ کو محروم سمجھتے تھے اور اس احساس محرومی میں مرے جاتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے اوپر احسان ہے، اور بہت بڑا احسان ہے کہ آپ آئے اور آپ کی زبانی یہ اعلان کرایا گیا
کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جاؤ میرے بندوں میں یہ اعلان کر دو کہ میرے بندے جب بھی مجھے پکاریں، اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، خلوت میں پکارے، جلوت میں پکارے، اور اسی طریقے سے دل میں پکارے، زبان سے پکارے، جس جگہ پکارے، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ میرے دوستو، کیسا انقلابی اعلان ہے، کیسا ریولیوشنری اعلان ہے۔ بندے کے دل کی کلی چٹک جاتی ہے کہ ہائے، مجھے اپنے رب سے ملنے کا راستہ مل گیا، اب میں اپنے دکھڑے اس بارگاہ میں پہنچا سکتا ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن کر سکتا ہوں، اب کسی میڈیٹر کی، کسی مدھیستھ کی مجھے ضرورت نہیں رہی۔ اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ خالق و مخلوق میں کیوں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دیا۔ کہ وہ کون ظالم ہے جس نے خدا اور بندوں کے درمیان پارٹیشن کر رکھا ہے؟ وہ کون بدبخت ہے جس نے خدا اور بندوں کو الگ الگ کر رکھا ہے اور بندوں کو خدا سے جدا کر رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کی قدر کریں، رمضان میں اس سے فائدہ اٹھائیں، اور رمضان المبارک میں جم کر دعا مانگے۔ میرے آپ کے ایسے مسائل ہوں گے جو کئی سالوں سے حل نہیں ہو رہے ہوں گے، کسی کے نکاح کا مسئلہ ہوگا، کسی کی روزی کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، کسی کے گھر ایسے بیمار ہوں گے جن کے علاج سے ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہوں، کسی کے اوپر قرضہ ہوگا، کسی پر کورٹ کچہری کا مقدمہ ہوگا، کسی کا بیٹا نافرمان ہوگا، اور کسی کی زمین کے اندر اپج نہیں ہو رہی ہوگی، کسی کے کاغذ اٹکے ہوئے ہوں گے، اور نہ جانے کیا کیا مسائل ہوں گے جس سے ہم سب کی زندگیاں الجھی ہوئی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی صورت میں ان تمام مسائل کو سولو کرنے کا ایک گولڈن چانس مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اس کو گین کریں، اس کو اچیو کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ ہر بندے کی کم از کم 2 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اب کون مسلمان ہے جو رمضان سے پہلے فہرست بنائے، 60 چیزوں کی فہرست بنائے کہ 60 چیزیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان میں پرائیورٹی بیس پر مانگنی ہے۔ پرائیورٹی بیس پر یعنی پراتھمک دھورنے، مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ 60 چیزیں مانگنی ہیں، کیونکہ ہر دن 2 دعائیں قبول ہوگی، یعنی 2، یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ایٹ لیسٹ زیادہ بھی قبول ہو سکتی ہے، ساری ہی قبول ہوتی ہے لیکن 2 ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو 60 چیزوں کی آدمی ایک لسٹ بنا لے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ 1 بائی 1 اس کو پیش کرنا شروع کرے۔ یہ جب بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر پیار آتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ طالب بن کر رمضان میں داخل ہو رہا ہے، میرا بندہ میری بارگاہ سے لینا چاہتا ہے۔ دنیا کے جو مالدار ہوتے ہیں اگر ہم ان کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں وہ دیکھ کر منہ مسوڑ لیتے ہیں، آدمی کی پیشانی کے اوپر بل آ جاتا ہے، لیکن یہ ایسا دینے والا ہے کہ اگر کوئی اس سے نہ مانگے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے وہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن کتنا افسوس کی بات ہے کہ اگر اس مجمع میں اگر انگلی اٹھوائی جائے کہ بتائیں بھائی کون بندہ ایسا ہے جس نے 10 منٹ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دل لگا کر دعا مانگی ہوگی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پچھلے رمضان میں امام صاحب کے پیچھے 27ویں رات میں تراویح کے وقت جو ہاتھ اٹھائے تھے وہی ہماری لمبی دعا تھی، اس کے بعد پورا سال گزر گیا، ہم نے 10 منٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یکسوئی کے ساتھ نہیں مانگا۔ اب یہ کیسی محرومی ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب اس دعا کا اپوزٹ کیجیے۔ اپوزٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی توفیق دے دی، یہ اس بات کی نشانی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نوازنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتا نہیں، دعا نہیں کرتا ہے، تو خدا نہ خواستہ کہیں یہ اس بات کا الارم نہ ہو کہ اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ نہیں کیا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے محروم اور ونچت رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے خدا کے واسطے رمضان میں مانگیں، ٹوٹ کر مانگیں۔ آدمی کہاں کہاں جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس پہنچتا ہے، عاملوں کے پاس پہنچتا ہے، اور نہ جانے کن کن بزرگوں سے دعائیں کراتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، رمضان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مانگنے کا یہ گولڈن چانس عطا کیا ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے خیال سے ماں بہنیں بھی یہ باتیں سن رہی ہیں۔ رمضان میں قبولیت کا جو پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں، قبولیت کی مہر لگ رہی ہے، اور اس وقت ہماری ماں بہنیں سموسہ فرائی کر رہی ہے، کہیں بجیے فرائی کیے جا رہے ہیں، کہیں کسٹرڈ بنایا جا رہا ہے، اور پورا رمضان جو مانگنے کی گھڑی ہوتی ہے، سحری کے وقت سحری کی تیاری اور افطار کے وقت افطار کی تیاری، اور مانگنے کے دونوں پرائم ٹائم جو ہوتے ہیں وہ کھانے پینے کی تیاری میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مردوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ جو کچھ کھانا ہو 11 مہینے کھا لیں، اور رمضان میں اپنی ماں بہنوں کو فارغ رکھیں، تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کے اندر، اگرچہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو عام مسلمان کے دسترخوان پر 2-4 چیزیں زیادہ عام طور پر ہو ہی جاتی ہیں، لیکن بہرحال جو اچھے اچھے کھانے ہیں ان کو رمضان کے ساتھ خاص نہ کریں، اس کو مانگنے کا مہینہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لینے کا مہینہ بنائیں۔ چوتھی بات جس پر اس گفتگو کو شاید اب ختم ہو جانا ہے، وہ میرے بزرگوں یہ ہے، میں تو بہت جلدی بند کر دینے والا تھا، لیکن یہ کسی کی دعا لگ گئی تو آواز کھل گئی، تو اب سوچا کہ انشرا ہے تو بولتا رہوں۔ خیر، چوتھی بات وہ میرے بزرگوں یہ ہے کہ رمضان المبارک خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان اجود من الریح المرسلۃ، کہ تیز چلنے والی ہوا کے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضور کی 11 مہینے میں سخاوت ویسے ہی جاری رہتی تھی۔ بحرین سے مال آیا اور ابھی دوپہر بھی نہیں ہوئی، پورا ڈھیر تقسیم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دل کھول کر مال لٹایا کرتے تھے، اور 11 مہینے حضور کا یہی معمول تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود روایت کرنے والے صحابی یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر اس سے کہیں زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک کو خرچ کرنے کا مہینہ بنائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا ہے، جس کے نتیجے میں مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، تو وہ میرے مال کے اندر فقیر کا حق ہے، وہ غریب اور مسکین کا حق ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ حق اگر ضائع ہو گیا، میرے مال کے اندر یہ حق مل گیا، تو میرا مال پاکیزہ نہیں رہ سکے گا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بندے کے باقی مال کو پاک کر دیتی ہے۔ میرے بزرگوں، تو مسکینوں کے اوپر خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں بیچارے سمجھتے ہیں کہ مجھ پر کہاں زکوٰۃ واجب ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو مستحق کے زکوٰۃ سمجھ کے لوگ زکوٰۃ دیتے رہے، اور بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ان پر تو حج فرض ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ ہم جانتے ہیں کہ لوگ ان کو مستحق کے زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دیتے رہے، اور ان کے پاس اتنی مالیت تھی کہ ان پر حج فرض تھا۔ تو اس لیے اپنا کچا چٹھا کسی مفتی کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ حضرت میرے پاس یہ ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ خدا نہ خواستہ میرے دوستو، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کیے ہوئے اس فریضے کو ادا نہیں کیا، خیر اس سے پہلے میں یہ ضرور عرض کر دوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے جذبہ سخاوت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار احمد دہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پتے کی بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ جو غیور آدمی ہوتا ہے،
جس آدمی کی طبیعت کے اندر غیرت ہوتی ہے وہ آدمی جو ہے اگر اس کو کوئی ہدیہ پیش کرے، اگر اس کو کوئی تحفہ دے، گفٹ دے، تو اس کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں کسی نہ کسی موقع سے اس ہدیے کو کسی دوسری گفٹ کے ذریعے سے اس کا بدلہ چکا دوں، اس کو واپس کروں۔ غیرت مند آدمی کبھی اس طرح کے یک طرفہ معاملے کو پسند نہیں کرتا، اس کی غیرت اس کے خلاف کا تقاضا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت یہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو غیرت کو پیدا کرنے والی ذات ہے، وہ سب سے زیادہ غیرت والی ہستی ہے۔ تو اگر میں اور آپ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کسی فقیر کو، مسکین کو دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر اس کو باقی نہیں رکھے گا، اسی دنیا میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اسی دنیا میں واپس کر دے گا۔ آخرت کے ثواب کی بات نہیں ہو رہی، میں نہیں کہتا۔ بخاری شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آفتاب طلوع ہوتا ہے، دو فرشتے نکلتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر، برباد کر۔ ظاہر ہے کہ مال کا ضائع ہونا، برباد ہونا دنیا میں ہوگا، تو اس کا جو بدلہ ہے وہ بھی دنیا میں ہوگا۔ اب فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ مجھے اپنی عقل پر اعتماد کرنا ہے، مجھے اپنی خواہش پر اعتماد کرنا ہے اور روپیوں کی لالچ میں ڈوب کر غریب کے مال کے اوپر اژدہا بن کے بیٹھ جانا ہے، یا یہ کہ مجھے اس مال کو لٹانا ہے، دونوں ہاتھ سے خرچ کرنا ہے، دل کھول کر خرچ کرنا ہے، اور اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کے ذریعے سے اپنے خزانوں کو بھرنے کا سامان کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ غریبوں کے اس حق کو ادا نہ کیا گیا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے چاندی کو یعنی قابل زکوٰۃ مال کو سینت کر رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ڈام دیا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ کیوں پیشانی اس لیے داغی جائے گی کہ جب کوئی سائل آتا ہے، فقیر آتا ہے، کسی مدرسے کا چندہ کرنے والا آتا ہے، تو سب سے پہلے بل جو ہے وہ پیشانی کے اوپر پڑتا ہے، تیور اسی کے بدلتے ہیں پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج اس کی پیشانی کو داغو جس کے تیور بدل جایا کرتے تھے۔ آدمی اور زیادہ ناراض ہوتا ہے تو پہلو دکھاتا ہے، مڑ جاتا ہے، پہلو دکھاتا ہے، کہا کہ بے توجہی کرتا تھا، اس کی طرف رخ نہیں کرتا تھا، آج اس کے پہلو کو داغو۔ میرے دوستو، آدمی اور زیادہ ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو کے گھر میں چلا جاتا ہے، مانگنے والے کو اپنی پیٹھ اور اپنی پشت دکھاتا ہے، وظہورہم، آج اس کی پشت کو داغو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، مال میرا دیا ہوا تھا، یہ میرا کرم تھا کہ میں نے تجھے دینے والوں کی لائن میں کھڑا کیا، اسے لینے والے کی لائن میں کھڑا کیا۔ میں چاہتا تو منظر بدل سکتا تھا، تجھے لینے والوں کی سب میں کھڑا کر دیتا، اسے دینے والوں کی لائن میں کھڑا کر دیتا۔ میرے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور کسی کو پشت دکھاتا ہے، تیری پیشانی کے تیور بدل جاتے ہیں۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اس کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تیرا مال جسے جمع کر کے رکھتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لے آج اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھ۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے اور اس میں کا ایک پیسہ جو کسی فقیر مسکین غریب کا حق ہے، وہ دل کھول کر آدمی کو دے دینا چاہیے۔ اور میں ایک قدم اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ صرف زکوٰۃ نہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں
آدمی کو للہ اور صدقہ اس کی بھی ایک خاص مقدار الگ کر کے رکھنی چاہیے اور اسے بھی دل کھول کر میرے دوستوں لٹانا چاہیے۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کا کھیت بکا ہو اور اس کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں روپے آئے ہوں اور اس پر سال گزر چکا ہو، یا آدمی پہلے سے اگر زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان تمام لوگوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ بڑا پیمنٹ 1 کروڑ روپے کسی کے پاس آئے ہیں، اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے، تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتے ہوئے کبھی کبھی آدمی کی طبیعت کے اوپر ایک طرح کا بوجھ ہوتا ہے، لیکن خوش دلی کے ساتھ اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لٹائیں، اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر آپ کو دے گا، آپ کی نسلوں کو نہال کر دے گا، آپ کی نسلوں کے دامن اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے کی برکت سے بھر دے گا۔ اب مال خرچ کرنے میں کس کو پرائیورٹی دینی چاہیے یہ بھی ایک موضوع ہے، لیکن اس کو کسی اور موقع سے عرض کیا جائے گا۔ یہ 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک اس کے تقاضوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ رمضان میں چاہے آدمی دوسری نفل عبادت نہ کرے، کم از کم گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے، کہ چاہے کچھ کرے نہیں لیکن کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ناراضگیاں تو نہ اتارے، اس کی بارگاہ سے لعنتیں تو گناہوں کے ذریعے سے اپنے حق میں نہ اتارے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رمضان میں آدمی استغفار کے ساتھ داخل ہو۔ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک کو استغفار کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ شروع نہیں کیا، اس کا رمضان حقیقت میں شروع ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں ہم سب لوگ کاشتکار لوگ ہیں، میں بھی کسان کا بیٹا ہوں، تو جو کسان گرمیوں کے اندر اپنی زمین کو ہل جوت کر تیار رکھتا ہے، تو جب وہ مٹی الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب بارش آتی ہے، تہ کے اندر اترتی ہے، جڑوں میں پانی چلا جاتا ہے، اس سے جو فصل نکلتی ہے اس سے کسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے بزرگوں، اگر رمضان المبارک سے پہلے کوئی اگر استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اپنے دل کی صفائی اور دھلائی کا اہتمام کرے اور اس کے بعد رمضان میں داخل ہو، تو رمضان کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، وہ آدمی کے دل کی گہرائی کے اندر اتر جاتی ہیں، اور یہ رحمت پھر اس کی زندگی کے اندر کسی بڑی تبدیلی کا سامان بن جاتی ہے۔ ورنہ جو شخص رمضان میں اس اہتمام کے ساتھ داخل نہیں ہوتا، اس کے حقوق ادا کیے بغیر رمضان سے گزر جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی میں 50 رمضان بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی زندگی کسی تبدیلی کی طرف نہیں پلٹتی۔ حالانکہ رمضان تو ایک ریولیوشنری منتھ ہے، رمضان انقلاب کا مہینہ ہے۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا، جس کے بعد مسلمان اسلامک اسٹیٹ کے طور پر اسٹیبلشڈ ہوئے۔ فتح مکہ رمضان میں ہوئی، جس کے بعد پورے جزیرے عرب کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ ارے دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس ملک میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس ملک کو جو آزادی ملی ہے وہ بھی 27 رمضان کو ملی ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان کیا کرتا ہے؟ رمضان گری ہوئی قوموں کو اٹھا دیتا ہے، ذلیل قوموں کو باعزت بنا دیتا ہے، قوموں کو ایک عالم سے اٹھا کے دوسرے عالم میں پہنچا دیتا ہے، پوری قوموں کی قسمتوں کو چمکا دیتا ہے۔ یہ ایسا ریولیوشنری منتھ ہے، لیکن کیا بات ہے، میں نے اپنی زندگی کے 40 50 رمضان گزار لیے، لیکن کوئی رمضان میری زندگی کے اندر کوئی بڑی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے نہیں کر سکا کہ میں نے رمضان المبارک کی کوئی پورو تیاری نہیں کی تھی۔ میں رمضان میں اس کی شان کے ساتھ داخل نہیں ہوا، میں نے رمضان کے حقوق کو پامال کیا، میں نے ہر سال اس مہینے کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹایا، جس کے نتیجے میں بالغ ہونے کے بعد آج 30 رمضان گزارنے کے باوجود میں زندگی کی اسی سطح کے اوپر ہوں جس سطح کے اوپر اپنی 15 سال کی عمر کے اندر تھا۔ سوچیں، ایک معمولی دکاندار جو چھوٹا سا غلہ لے کر بیٹھا ہوا ہو، وہ بھی صبح سے شام کا حساب کرتا ہے، نفع نقصان کا حساب لگاتا ہے، لیکن آدمی اپنی زندگی کے 30 40 رمضان گزار لے اور یہ سوچنا تک گوارا نہ کرے کہ میری زندگی کے 40 رمضان نے میری زندگی میں کتنا پریورتن پیدا کیا۔ تو کم از کم اس رمضان کو ایسا نہ گزاریں۔ اگر اس رمضان کو ہم نے اس کے حقوق کے ساتھ گزار لیا،
یہ گنہگار آپ سے کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو تو آپ کے جوتے اور میرا سر ہوگا۔ رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ گزارے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس محلے میں اور اس گاؤں کے ہر فرد کے اندر ایک انقلابی شان پیدا ہو جائے گی۔ نوجوانوں کی زندگی کا ویژن تبدیل ہو جائے گا۔ نوجوان جن عیاشیوں کے اندر گرفتار ہے، رمضان ڈھنگ سے گزار گئے، یہ رمضان ان کی زندگی کی صحیح ڈگر کے اوپر ان کو ڈال دے گا۔ اور اسی طریقے سے رمضان دعوت کا بھی مہینہ ہے۔ بدر کی لڑائی، فتح مکہ اگر رمضان میں ہوئے، معلوم ہوا کہ بڑی بڑی دعوتی مہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر سر کی ہے۔ اس لیے رمضان میں لوگوں کے دلوں کی نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دلوں پر دستک دینا، ان کے پاس پہنچنا، ان کو سمجھانا، ان کے دل کی زمینوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرنا، خدا کی طرف متوجہ کرنا، بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا، یہ بھی رمضان المبارک کا ایک مشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اپنے تمام ان دوستوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو نبھایا بھی، ہمارے ساتھیوں کا اکرام اعزاز کیا، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور آپ نے بھی میری بھدی آواز کے باوجود 1 گھنٹے تک مجھے برداشت کیا، آپ لوگ بھی واقعی آپ کے صبر کو بھی داد دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں حضرت مولانا سلیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے ذریعے سے اس محفل کو اختتام تک پہنچائیں۔